یہ بدماشوں کے خلاف ایک اور شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے لاہور کے 57 کے قریب بدماشوں قبضہ مافیا کو بستہ بے میں شامل کر لیا ہے۔ لاہور پولیس نے اس کے لیے ایک کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا رمضان بیگ نیوز ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ لاہور پولیس نے لاہور کے 57 کے قریب بدماشوں اور قبضہ مافیا کو بستہ بے میں شامل کر لیا ہے۔ قبضہ مافیا اب لاہور سے باہر جائیں تو متعلقہ تھانے کو اطلاع کریں گے، باقاعدہ وہاں پر سائن کریں گے، حاضری لگائیں گے۔ سی سی پی لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کے احکامات پر بستہ بے کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی جائیدادوں یا زمینوں پر قبضہ کیا جاتا تھا تو فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا۔ لاہور کے جتنے بھی اشتہاری قبضہ مافیا بدماش بڑے بڑے گوگی بٹ، تیفی بٹ، بودا، منشا بم اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی بستہ بے میں شامل کیا گیا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ تھانے جائیں گے، حاضری لگائیں گے، انگوٹھا لگائیں گے، پھر وہ باہر جا سکیں گے۔ تو یہ بدماشوں کے خلاف ایک اور شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ مزید بدماشوں قبضہ مافیا کو بستہ بے میں شامل کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ لاہور پولیس نے اس کے لیے ایک کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا تھا، جس میں متعدد قبضہ مافیا کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ فار ایگزامپل ٹاؤن شپ کا رہائشی منشا بم صدر ڈویژن میں اس نے بے شمار غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے، اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ ان کے خلاف لاہور پولیس نے شکنجہ تیار کیا۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو سابق تھے انہوں نے بھی نوٹس لیتے ہوئے بے شمار جو لوگ تھے ان کی زمینوں کو واگزار کروایا اور منشا بم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر نئے چیف جسٹس آ گئے، سی سی پی لاہور نئے آ گئے، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ مافیا بدماش جو تھانوں کی بجائے اپنے ڈیروں پر مسئلے مسائل حل کرواتے تھے ان کے گرد شکنجہ تیار کیا، اور سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے لاہور پولیس کو باقاعدہ طور پر یہ ان بدماشوں کے خلاف ٹاسک دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سائلین تھانوں میں بے جھجک آئیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر بدماش قبضہ مافیا ان کو تنگ کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر سی سی پی لاہور کے دفتر آئیں۔ سی سی پی لاہور کے دروازے 24 آورز ان کے لیے کھلے ہیں۔ اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کا بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی سائل ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی داد رسی فوری کرتے ہیں۔ تو یہ شہریوں کے لیے خوش آئند بات ہے کہ لاہور پولیس نے اب ان بدماشوں کا کلا کما کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آئی جی پنجاب کو، اس کے بعد سی سی پی لاہور کو ایسے اشتہاری، خطرناک اشتہاری جو ڈکیتیوں میں ملوث تھے، قبضہ مافیا میں ملوث تھے، جبکہ جو بدماش تھے وہ علاقے میں ایک دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے، ہوائی فائرنگ کرنا، غریبوں کو مارنا، قتل کر دینا، اقدام قتل کرنا اور ان کو سرے عام تشدد کا نشانہ بنانا یہ عام تھا۔ لیکن سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے اس حوالے سے ایسے اقدامات کیے، سی آئی اے انویسٹیگیشن پولیس نے ان بدماشوں کو پکڑا اور جیلوں میں ڈالا اور باقاعدہ طور پر اعلانات کروائے مختلف مساجد میں کہ کوئی بھی ان بدماشوں کے ہتھے نہ چڑھے، اگر کوئی ان کو دھمکیاں دیتا ہے تو وہ فوری طور پر ہمارے پاس آئے، ہم اس کی داد رسی کریں گے۔ بے شمار مساجد میں اعلانات کروائے گئے کہ اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہے یا کسی کو تھریٹ کیا گیا ہے یا ڈرایا دھمکایا گیا ہے
تو وہ فوری طور پر CCP لاہور کے دفتر آئیں اور ان سے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متعدد ایسے بدماش تھے جنہوں نے ایسے افراد کو قتل کیا اور تھانوں سے باہر آ گئے۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور بستہ بے جو ایک نیا کام شروع کیا لاہور پولیس نے کہ بدماش جو اشتہاری یا ریکارڈ یافتہ ہے وہ لاہور سے باہر جائے گا تو متعلقہ تھانے میں 15 دن کے بعد حاضری لازمی لگائے گا، جانے سے پہلے وہاں پہ حاضری اس کی لازمی ہوگی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن بدماشوں کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے باقاعدہ طور پہ تھانوں میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیا تھا کہ وہ کوئی جرم نہیں کریں گے، کسی پہ قبضہ کسی کی جائیداد پہ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ اسٹامپ پیپر موجود ہیں اور لاہور پولیس گائے بگائے ان کو چیک بھی کرتی ہے۔ پرائیویٹ جو پولیس کے کانسٹیبل ہیں یا اہلکار ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ان پر کڑی نظر رکھیں۔ ریکارڈ یافتہ جتنے بھی ملزمان ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو غلام محمود ڈوگر نے باقاعدہ دفتر میں بیٹھ کے جو اپنے افسران ہیں ماتحت ان کو بریفنگ بھی دی، تمام SP صاحبان، ڈپٹی صاحبان اور SHOs کو کہا کہ شہر سے بدماشی ختم کی جائے گی، شہر میں قبضہ مافیا کا کلا کمک کیا جائے گا، تو جس کے باعث آئے روز اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، ان کے ڈیروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ لاہور پولیس نے ایک اور کام کیا ہے کہ ان کی جو FIRs پرانی درج ہیں ان کو بھی نکلوایا جا رہا ہے، کس کس جرم میں یہ ملوث رہے ہیں وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ SP کینٹ، SP ماڈل ٹاؤن، SP صدر، SP اقبال ٹاؤن، SP سول اینڈ SP سٹی، تمام افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ان بدماشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بیشتر بدماش بڑے بڑے وہ پکڑے بھی گئے، جیسے گوگی بٹ پکڑا گیا، الیاس گجر پکڑا گیا، بودا پکڑا گیا، منشا بم پکڑا گیا، اور بھی پکڑنے کے لیے لاہور پولیس متحرک ہے۔ اور لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو جب تک سزائیں نہیں دلوائیں گے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جیلوں کے دروازے کھلے ہیں، ان بدماشوں کو وہاں ڈالا جائے گا جو شریف آدمی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی بھی ایسے بہت اکا دکا واقعات ہیں جہاں پر ڈیرے ہیں، وہاں پہ فیصلے ہوتے تھے، تھانوں میں لوگ جاتے نہیں تھے، ڈرتے، کیونکہ بدماش ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اور اب یہ سلسلہ تقریباً کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ لاہور پولیس نے اب یہ اچھا کام کرنا شروع کیا ہے کہ ان بدماشوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ خود جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی متحرک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ بدماشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں تیز کی جائیں۔ اگر یہ بدماش ایسے ہی تنگ کرتے رہے تو غریب آدمی کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنا بھی لاہور پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے وہ تمام ریکارڈ کو دوبارہ سے چیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ ایسے بدماش جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں یا وہ طبعی موت مر چکے ہوئے ہیں۔ لسٹوں کو بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کون سے علاقے میں کون سا بڑا بدماش موجود ہے، کون سے علاقے میں زمینوں پر قبضہ کرنے والے قبضہ مافیا موجود ہیں۔ لیکن ابھی جو فی الحال ہے وہ صدر ڈویژن اور کینٹ میں قبضہ مافیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، باقی بھی تھانوں میں ہے، لیکن یہ جو صدر ڈویژن ہے، کینٹ ڈویژن ہے، سٹی ڈویژن میں بھی قبضہ مافیا، اسی طرح شاد باغ آتا ہے اس حدود میں، وہاں پر بھی۔ تو یہ تمام علاقوں کو باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے CIA لاہور وہ متحرک ہے۔ SP CIA جو اب نئے آئے ہیں عاصم افتخار، انہوں نے باقاعدہ طور پر بریفنگ بھی دی کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور جو کرپشن کرے گا وہ CIA میں نہیں رہے گا۔ دبنگ، ایماندار اور جو منجے ہوئے
افسران ان کو لگانے کا امکان ہے، رد و بدل کی جائے گی، بہت زیادہ ڈپٹی صاحبان کو بھی تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ ٹیم اچھی ہوگی تو کام اچھا ہوگا۔ اور پہلے بھی یہ 8 ماہ قبل بھی یہ ایس پی سی اے یہ لاہور عاصم افتخار رہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی سی اے بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ 8 ماہ کے بعد دوبارہ اب انہوں نے 4 سنبھالا ہے، اب ان کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی، لیکن افسران بالا نے ایک اسٹیپ اچھا لیا ہے کہ کوئی سی اے یہ جو لگے ہیں عاصم افتخار کمبو، وہ لگا کے انہوں نے اچھا کیا ہے۔ لوگوں کی داد رسی ہوگی، جو غریب آدمی ہے وہ ان کو دعائیں دے گا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے 100% جو شہری تھے ان کو ریکوری ملتی تھی اور وہ خوش ہوتے تھے، وہ اعلیٰ افسران کو دعائیں بھی دیتے تھے، ان کو بھی دیتے تھے۔ اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا آئی جی پنجاب نے، جو عاصم افتخار کمبو کو ایس پی سی اے یہ لاہور لگایا گیا ہے۔ بڑے بڑے کیس انہوں نے پہلے بھی ٹریس کیے، اب بھی ان کی ٹیم پہلے کی طرح کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور افسران بالا نے بھی کہا کہ اگر کوئی ٹیم چاہیے تو وہ ان کو دیں گے۔ تو بستہ بے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے خلاف جو گیڑا تنگ کیا گیا ہے، یا ان کو لاہور پولیس کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیشہ جاری رہے گا، اور اگر یہ کسی غریب کو تنگ کرتے ہیں تو بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غلام محمود ڈوگر نے تو یہاں تک کہا کہ جو ایس ایچ او ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا وہ محکمے میں نہیں رہے گا۔ تو یہ بڑا اچھا شہریوں کے لیے ایک میسج ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ میری ویڈیو آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔